बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मुगेरी। फ़ैसिले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं त फ़ैसिलो यकीनी तौर ते कश्मीर जा माण्हू फ़ैसिलो कंदा त इन चूंडुनि में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी या वरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वॾियूं अहम सियासी जमातूं आहिनि या वरी इन में आज़ादु उम्मीदवार खटी ईंदा। ॿिए तरफ़ मुख़्तलिफ़ तज़िया ऐं नुक़्ता जेके हिनमहिल नज़र अचनि पिया त छा वाक़ई इलेक्शन थींदियूं बि या न, इन ते बि जेको आहे सो हिन वक़्तु बहस थिए पियो। आज़ादु कश्मीर में जेके चूंडुनि जो जेको जमातुनि जो इतिहाद आहे उहो वॾो अहम आहे, पर हिन वक़्तु आज़ादु कश्मीर में PMLN ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमो साम्हूं आहिनि। पोयनि ॾींहंनि में बिलावल भुट्टो ज़रदारी सभ खां पहिरियां जेके इलेक्शन मुहिम जो आगाज़ कयो उन वाज़े तौर ते विफ़ाक़ ऐं ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी काबीना ख्वाजा आसिफ़ ते केतिरा ई सवाल खयां ऐं उन सां गॾोगॾु वज़ीर आज़म खां इहा बि डिमांड कई त फ़ौरी तौर ते काबीना मां ख्वाजा आसिफ़ खे जेको आहे सो ॿाहिरि कढियो वञे। ऐं इन सां गॾोगॾु वरी मरियम नवाज़ ऐं नवाज़ शरीफ़ जी जेको आहे सो जलसे खे ख़िताब कयो। वाज़े तौर ते नालो न खणंदे मरियम नवाज़ जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद कंदे चयो त जंहिं सूबनि जे अंदरि रोड न ठाहिया हुजनि, रस्ता न ठाहिया हुजनि, उहे कश्मीर खां वोट कहिड़े मुंहं सां घुरण अचनि पिया, त पोइ चइजे त हिन वक़्तु जेके आज़ादु कश्मीर जूं चूंडूं आहिनि उन चूंडुनि में वाज़े तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PMLN हिन वक़्तु आमो साम्हूं आहिनि। छा आज़ादु कश्मीर जी मुहाजिरनि वारियूं जेके 12 सीटूं आहिनि उहे चूंडियूं मुहिम में बहस जो मर्कज़ ऐं महवर बणियल आहिनि ऐं एक्शन कमेटी जेका ठाही वई हुई उनजे तरफ़ां बि जेके हिन वक़्तु एहतजाज ऐं जेको आहे सो चइजे त किथे न किथे उनजी जेके डिमांड आहे जेका वाज़े तौर ते पंहिंजो उन्हनि रखियूं आहिनि त इहे 12 मुहाजिरनि जूं जेके सीटूं आहिनि मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में पाकिस्तान जे इन्हनि खे फिलफोर ख़तमु कयो वञे। इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो सस्ती सिहत, सस्ती तालीम ऐं रोज़गार जा जेके मौक़ा आहिनि उहे बि पैदा कया वञनि ऐं ॾिना वञनि। कश्मीर जा माण्हू बिलख़ुसूस पाकिस्तान जीअं चवनि पिया, पर ॿिए तरफ़ ॾिठो वञे त ॿई सियासी धुरियूं जेके हिन वक़्तु आइनी उहिदो रखंदे इतिहादी आहिनि, विफ़ाक़ जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PMLN हिन वक़्तु विफ़ाक़ी हुकूमत ऐं पंजाब में हुकूमत आहे संदन जी, त पोइ चइजे त किथे न किथे हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे ख़ासि तौर ते कश्मीर जे अंदरि ॿिन्हिनि सियासी धुरियुनि वाइदाऊं वचन कया GB वांगुरु ऐं पाकिस्तान जी जेको आहे सो आम चूंडुनि वांगुरु त जॾहिं असांखे इक़्तिदार में अवां आणींदव ऐं असांखे वोट ॾींदव त तव्हांखे इहे तव्हांजे दर ते मसइला हल थी मिलंदा। उहो वादो ई आम चवणी हूंदी आहे, उर्दू में उहो वादा ई कया जो वफ़ा हुजे, पर वफ़ा थिए या न थिए, पर इन सां गॾोगॾु अगरि अॻिते वधी ॻाल्हि कजे त राणा सनाउल्लाह साहिब जे उन बयान त इहे 12 सीटूं असांजे खीसे में आहिनि, इन ते बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर ते पंहिंजो मौक़ुफ़ ॾिनो आहे। चइजे त इहा रसाकशी जेका आहे हिन वक़्तु इहा चूंडुनि जी हद ताईं आहे या वरी अॻिते भी जेको आहे सो इन में पीपल्स पार्टी ऐं PMLN आमो साम्हूं हूंदियूं ऐं अमूमन थींदो ईअं आहे त किथे न किथे विफ़ाक़ में जंहिंजी हुकूमत हूंदी आहे उहा ई कश्मीर में ऐं GB में उन्हनि जी हुकूमत हूंदी आहे। पर पहिरियों दफ़ो ॾिसण में आयो त किथे न किथे हिन वक़्तु GB में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे, पर घणे भाङे चइजे त इतिहादी त आहिनि हुकूमत में, त काबीना में न आहिनि, पर आइनी उहिदा त आहिनि सदर ऐं हिन सां गॾोगॾु जेको आहे सो गवर्नर बि पिणु पीपल्स पार्टी वटि आहिनि। त पोइ कहिड़ी रीति जेको आहे सो GB में तरक़ी थींदी, कश्मीर में मसइला हल थींदा। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तज़िया निकार आहिनि एजाज़ मर्द साहिबु, अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं वक़्तु ॾियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। कादिर ख़ान मंदूखेल साहिबु आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि क़ौमी असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहिबु आहिनि, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, असांखे उन्हनि बि जॉइन कयो आहे। अवां जी सभिनी जी महिरबानी। टिनी दोस्तनि जी। सभ सां पहिरियां एजाज़ मर्द साहिबु, अगरि आज़ादाना तज़ियो तव्हांजो नुक़्ता नज़र त 2 दोस्त जेके आहिनि उहो बि सम्झी सघनि, उर्दू में जवाबु ॾियो या सिंधी में। पर आज़ादु कश्मीर में जेके चूंडुनि जो जेको हिन वक़्तु आगाज़ थी चुको आहे मुहिम जो, चइजे त केतिरनि ॾींहंनि खां वठी करे हिते उते ॾिठो पियो वञे त किथे न किथे पहिरियां बिलावल भुट्टो विफ़ाक़ ते ऐं ख्वाजा आसिफ़ ते तनक़ीद कई, कल्ह वरी इनडायरेक्ट जंहिंखे चइजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते मरियम नवाज़ इहा ॻाल्हि कंदे चयो त पंहिंजे सूबनि में जिन रोड रस्ता न ठाहिया आहिनि त उहे कहिड़े मुंहं सां जेको आहे सो वोट वठणु कश्मीर में अचनि पिया। ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त इलेक्शन जी मुहिम दौरान जेके बि सियासी पार्टियूं हरीफ़ हूंदियूं आहिनि बज़ाहिर या कोई किन जाइनि ते इतिहादी हूंदा आहिनि, किथे उहे हरीफ़ हूंदा आहिनि, त अहिड़े क़िस्म जी इलेक्शन मुहिम जे दौरान तनक़ीद थींदी आहे।
ऐं असां ॾिठोसीं त उहो साॻियो बयानियो जेको गिलगित में मुस्लिम लीग नून वर्जायो हो वॾे ज़ोर ऐं शोर सां, पर उन जे बावजूद बि गिलगित में हुननि जो उहो बयानियो अॻिते न वधी सघियो ऐं पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी जे तौर ते साम्हूं आई। पोइ उहा ॿी ॻाल्हि आहे त खणी उहे चंद वोट नून खां वधीक हुया उन्हनि जा। त कश्मीर जी सूरत हाल हिन दफ़े ॾाढी थोरी मुख़्तलिफ़ बि आहे। उते जेको माण्हुनि में जज़्बो आहे या माण्हुनि खे पंहिंजे लोकल राइट्स के हवाले से, अच्छा सॉरी मैं उर्दू में बात करता हूँ, तो कश्मीर में इस दफ़ा सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि आपने देखा कि ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी जिसे हुकूमत ने कलेदम करार दे दिया, और उसके बाद जो ये चीज़ें हैं, मेरी इतलात तो ये हैं कि जो ये मरहलेवार इंतखाबात हुए हैं इसमें भी जो कलेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसको खुश किया करने के लिए ये किया गया है और उनको भी ऑन बोर्ड रखा गया है। तो इसमें थोड़ा सा एज बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को लग रहा है, लेकिन अभी ऐलान किया गया था कि 3 बजे बिलाल साहब का जलसा शुरू होगा, लेकिन अभी 4:30 बज रहे हैं, अभी तक जो है वो मीरपुर में शायद नहीं शुरू हो सका, कोई मौसम की वजह से या कोई और दीगर वजूहात भी उसकी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा स्लाइटली एज है। दूसरा, जो मरियम नवाज साहिबा गई हैं, मेरे ख्याल में कि ये शायद इलेक्शन रूल्स की वायोलेशन हो कि कोई भी ऑफिस होल्डर जो है वो नहीं जा सकता, पब्लिक ऑफिस होल्डर। तो उन्होंने तो वहां पर जाके कल ये भी ऐलान किया कि हम 15 जो मूविंग आपकी मोबाइल डिस्पेंसरीज हैं वो भी भेज रहे हैं, और 10 जो है इलेक्ट्रिक बसें भेज रहे हैं। आज दिखा भी रहे हैं कि लाहौर से शायद आज रवाना हो रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में कि मुनासिब मुझे तो कम से कम नहीं लगता, कि चूंकि ये एक जो है रूल्स में भी इसकी गुंजाइश नहीं है, और ये इलेक्शन प्राइमरी के उसमें भी आता है कि आप लोगों को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा करें। 10 बसों से क्या हो जाएगा, पूरे कश्मीर में सिर्फ मुजफ्फराबाद में आप पे फोकस करके ये चीज़ें दे रहे हैं। तो इसका अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिस मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं लिया, जो कि लेना चाहिए। तो इससे जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लीनेंसी शो कर रही है इलेक्शन कमीशन, और कितना जो है इसका इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव व्हाटएवर। तो इस तरह की चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो स्टेक होल्डर हैं उनकी तरफ से भी मेरी नज़र से कम अभी कोई ऐसा बयान नहीं गुजरा कि पीपल्स पार्टी ने या किसी और ने उस पर एतराज़ किया हो। तो बहरहाल वो तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा कश्मीर के इलेक्शन में जो अवाम का मूड है, जो अवाम का रद्द अमल है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि माजी की निस्बत जो है आपको जो वोट कास्ट रेशो है उसमें शायद थोड़ी ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, साथ ही रहेगा सर। मैं यही सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली कादर खान मंदूकल साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो है जलसे से खिताब किया है, मगर कहा जाए कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद है, और कल जो एजाज महर साहब ने बहसीत सहाफ़ी, और मेरा भी सवाल बड़ा अहम है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद ऑफिशियल बैरियर, यानी कि कहें कि CM पंजाब वहाँ पे जाके बड़े बड़े ऐलानात कर ले और कह दे, और जिस तरह से मेयर साहब भी बता रहे थे कि जो है बसें भी शायद वो रवाना हो या ऐलानात जो हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी को इस पे आईन पाकिस्तान और आईन कश्मीर के तहत एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले कि जी एक सिटिंग वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन में के रूल के खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे ऐलानात कर रही हैं, और फिर आगे जाके वो जो है तनकीद भी कर रही हैं आप पे कि जिस पार्टी ने अपने सूबे के अंदर सड़कें नहीं बनाई, वो आपसे क्या उनसे तवक्को रखेंगे आप? बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगेरी साहब। एजाज मेहर साहब को मैं बताता चलूं, एजाज मेहर साहब, नाम दुरुस्त कीजिए। एजाज मेहर साहब, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब और मम्मी ने जो प्री पोल रिगिंग के लिए जो ऐलानात किए है, और उसी वक्त कल में 6 चैनल पे था, तो मैंने शदीद एहतजाज किया है और इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की कि आप इसके ऊपर एक्शन ले। और फिर आज वो बसें पहुंच भी गई है। अब इनका मैं क्या बोलूं, जायलाना या अनाड़ीपन कहूं या कौन सा लफ्ज़ दूं। मिसाल के तौर पे सिंध हुकूमत, पुख्तनख्वा हुकूमत को 10 बजे बसें रवाना कर देंगे पिशावर के लिए, तो वहां पे कौन चलाएगा?
ड्राइवर कौन देगा, बस स्टैंड कौन देगा, कैलेंडर कौन देगा, सवारी कौन देगा, रूट कौन तय करेगा, यानी कोई जाहिलपनी की भी कोई इंतहा होती है, यानी रिश्वत खिलाने की भी इंतहा होती है। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब, चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जीपी की तरह उन्होंने मुझे क्यों निकाला, गालबान उसको समझू के गए, खुदा का वास्ता जीपी का इलेक्शन आपने घर कर दिया है। वैसे नवाज शरीफ साहब को संभाल के रखा था उन्होंने 2029 के इलेक्शन में, मगर पहली गलती उन्हें ये की कि उनको जीबी में भेज दिए, उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, और फिर जीबी की आवाम से गिले शिकवे कर रहे थे, भाई ये गिले तो आपका लाहौर से बनता है, सिंध से बनता है, बाकी सूबों से बनता है जिन्होंने आपको मुसरत किया है। और फिर एक मरतबा फिर जो आजाद कश्मीर भेजा, उन्होंने वहां पे ये कहा कि मुझे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बना दिए, यानी कम से कम मेरा तो बड़ा दिल उसके लिए नरम हो गया है कि एक शख्स जो पार्टी का सरबराह है, 3 मरतबा वजीर आजम रह चुका है, और वो छोटे भाई जो कि किसी के कंधों पे आके वहां पे वजीर आजम बना है, और यकीनन पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया है, उनसे रिक्वेस्ट करें मुझे वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ कैसे बनाएगा उसको वजीर आजम, यानी जो एमएलए जीतेंगे कश्मीर में वो अक्सरियत उनको देंगे, यकीनन पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नहीं होते तो ये यलगार नहीं होता हम पर। तो दूसरी बात ये कि वो ये कहता है नवाज शरीफ साहब कि 10 साल पहले जो मैंने सड़कें बना के दी है, उसके बाद कुछ नहीं, जो हुक्मरान आया उन्होंने लारे लपेट दिए, आवाम को बेवकूफ बनाया। तो इस 10 सालों में 5 साल शहबाज शरीफ साहब की तो आ रहा है, उसने भी बेवकूफ बनाया कश्मीर के आवाम को। उससे 2 कदम आगे मरियम बीबी ने भी सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के ऊपर एतराजात की है जी। तो मैं आपकी तौर से मरियम बीबी को ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके लोगों ने, खुरम दस्तगीर साहब ने और ख्वाजा साद रफीक साहब ने गिलगित में यह नारा लगाया है कि आपको गिलगित कराची जैसा चाहिए कि लाहौर जैसा चाहिए। तो गिलगित के अवाम ने फैसला दे दिया कि हमें बिलावल का कराची चाहिए, सीसीडी का लाहौर नहीं चाहिए। तो एक मरतबा फिर आप कश्मीर में ये करें, इनको ये नहीं पता कि कश्मीर के साथ हमारे 3 नस्लों का रिश्ता है, और फिर कश्मीर के लिए जो पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी है, और सबसे बढ़कर मैं ये कहूंगा कि कश्मीर के लिए जो पाकिस्तान ने 5 मरतबा 5 जंगें लड़ी है, उस जंगों को, उन शहीदा को, खून को, उन पाकिस्तान की अफवाज को जो मेहनत और वहां पे जदोजहद की है, और सबसे बड़े मुल्क हिंदुस्तान को शिकस्त दिए। हमारा एक बुज़दिल वजीर दिफा है जो कि कश्मीर को मानने को तैयार नहीं है, और मैं इस बुज़दिल वजीर दिफा से पूछता हूं, जब हिंदुस्तान के साथ जंग हो रही थी, आप कौन सी खोली में छुपे हुए थे? मुझे इजाज मेहर साहब बता दे, आप बता दे, मुस्लिम लीग नून का दोस्त बता दे, एक फुटेज दिखा दे कि ये बुज़दिल वजीर दिफा कहीं जाके फौजियों के साथ खड़ा था। आपने फील्ड मार्शल को देखा कि वो हर जगह फौजियों के साथ खड़ा था, आपने कमांडरों को देखा वो सारे फौजियों के साथ खड़ा था, और बिलावल भुट्टो एक एमएनए होते हुए उसने वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर इत्तलात का किरदार अदा किया दुनिया भर में, और ये बुज़दिल छुपा हुआ था। सर ये आपके जज्बात की कदर है, मगर जो है मैं मियाँ साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर ये है कि एजाज मेहर साहब भी सर मैं साहब जुमला तो मुकल होने दे सर वो मैंने कहा कि आपकी जज्बात का कदर है, मुझे मैंने ये कहा। आपकी रिकॉर्डिंग है, बाद में काटा पीटी करे। नहीं कुछ भी नहीं, आप बोले सर, हमें ये आखिरी जुमला उसके बाद जाके उन्होंने रावला कोट जहां आग लगी हुई है वहां एक्शन कमेटी है, बजाय उनके साथ मुज़ाकरात करे, बजाय उनकी बातें जो ना मुस्तरद करते, जो करे, मगर कम से कम उसको ये तो ना कहे कि ये तो आजाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, वहां के रहने वाले कश्मीरी नहीं है। और उसके ऊपर जलती पे आग लगाने के लिए मुशीर आला राना सनाउल्लाह भी पहुंच गया, जिसका वीडियो अगर आपके पास नहीं मैं भेज देता हूं। उन्होंने कहा ये 12 सीटें तो हमारी जेब में, मैं उम्मीदवारों को इंतजामिया के साथ बिठा के सीसीडी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि वो जाके बदमाश पुलिस को भी वो साथ बिठा के, हमारी गिनती तो 13 से शुरू होती है। आप मुझे बताइए उस एक्शन कमेटी की जो उन्होंने मुतालबा था उसको तकवीत नहीं मिल रही है, ठीक है सर, क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है तो और क्या है? ठीक है सर, मैं जाना चाहूंगा मियाँ साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जो है आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीरपुर 3 सिटी में जो खिताब करते हुए बात कही है वो भी बड़ी अहम है कि 3 नस्लों का हमारा ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर से। फिर आगे बढ़ के कहें कि आज़ाद कश्मीर का झंडा भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि उसके तख्लीक कार जो हैं वो हम हैं, आइन देने वाला भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है।
تو پھر سر آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں وہاں پر کہ آپ کو ہی ووٹ ملے؟ جمہوری آپ کا حق ہے، مگر ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ جو کہ اعجاز ماہر صاحب بھی بڑا سوال انہوں نے اٹھایا ہے، اور قادر خان مندوقل صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ 12 بسز دینے سے ہوگا کیا؟ ایسی مہم میں جا کے جو ہے الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی آپ نے کی ہے پھر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آفتاب صاحب، آپ نے 3-4 سوال کیے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے، اور مندوخیل صاحب نے بھی 4-5 سوال انہوں نے بھی کر دیے. بالکل LA3 میں آج میرپور میں جو بلاول بھٹو صاحب نے جو سپیچ کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں منسلک کروں گا اسی طرح کا سوال جو ہے وہ مندوخیل صاحب نے بھی کیا ہے کہ پیپل پارٹی کا کشمیر کے ساتھ 3 نسلوں کا ان کے ساتھ رشتہ ہے. تو ہمارا جو کل مریم نواز صاحبہ نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی سپیچ میں، اور یہ آپ نے شاید سنا ہو اور سب کو پتا بھی ہے کہ ان کا تو 3 نسلوں سے ہے، ان کا تو میرا خیال ہے کوئی 20 نسلوں سے کشمیر کے ساتھ تعلق ہے. وہ ہیں ہی کشمیری، وہ وہیں سے ہی آئے ہیں. تو یہ 3 نسلوں کا رشتہ. تھوڑا رکیے گا کہ الیکشن میں کشمیری ہو جاتے ہیں اور لاہور میں آ کے پھر وہ پنجابی ہو جاتے ہیں، یہ سلسلہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں جو حقائق ہے وہ یہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جاتی جو عمرہ جو یہاں پہ نام رکھا ہے، جو ہندوستان میں پہلے وہ کشمیر سے پنجاب میں آئے، پھر پنجاب سے وہ پاکستان میں آئے، لیکن وہ بیسیکل جو مریم نواز بھی کہہ رہی ہے اور جو میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ بالکل یہ بات درست ہے کہ وہ اصل کشمیری ہیں، وہ کشمیر سے ہی آئے ہیں. تو ان کا تو 3 نسلوں سے، ان کا کوئی 20 نسلوں سے کشمیر کے ساتھ تعلق ہے. پہلے تو یہ بات جو ہے نا، یہ بار بار جو پیپل پارٹی والے پتہ نہیں کن کو سناتے ہیں، 3 نسلوں سے کیا بھائی؟ پاکستان کا کشمیر کے ساتھ جب سے کشمیر بنا ہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے سب کا، چاہے کوئی کشمیری ہو یا نہ ہو، کوئی سیاستدان ہو یا نہ ہو، سب کا ان کے ساتھ کئی نسلوں سے تعلق ہے. تو اس طرح کی کمپین کے اندر بات کرنی، میں تو نہیں یہ سمجھتا ان کی کیا لاجک ہے جی ہمارا 3 نسلوں سے تعلق ہے. دوسرا وہ آپ کا یہ سوال ہے کہ جی پیپل پارٹی نے پاکستان کو کانسٹیٹیوشن دیا ہے، پاکستان کا آئین دستور انہوں نے بنایا، بالکل ٹھیک بات ہے. تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا جو پہلی امینڈمنٹ تھی وہ بھی انہوں نے بنائی ہے، جس میں سے بنگلہ دیش کو نکالا ہوا ہے، جس میں سے بنگلہ دیش کو باہر نکالا ہے پہلی ترمیم میں، جس میں سے پاکستان کے نقشے کو کاٹا ہوا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کا حصہ نکال دیں. تو وہ بھی ترمیم یہ لے کے آئے تھے، کوئی اور تو نہیں لے کے آیا تھا. وہ بھی پیپل پارٹی کا بہت بڑا کارنامہ تھا. یہ انہوں نے جب آئین بنایا تھا تو پہلا کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلی امینڈمنٹ بھی یہی لے کے آئے تھے. اب دوسری جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی مریم نواز کے حوالے سے، جی مریم نواز وہاں کے پہ کیوں گئی ہیں، بسیں وہاں پہ کیوں لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں کل کی سپیچ میں میاں صاحب کی سپیچ میں، مریم نواز کی سپیچ میں آپ سن لیں کہ میاں صاحب نے صرف ترقی کی بات کی ہے، سابقہ کی ہے، موجودہ کی ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام آباد سے مری تک جو روڈ موٹر وے مگر یہاں پہ میاں صاحب قطع کلام معاف کیجئے گا، کیا ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ، چاہے وہ سندھ کا ہو، کے پی کا ہو، بلوچستان کا ہو یا پنجاب کا ہو، قطع نظر ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے آئین پاکستان اور دستور پاکستان اور الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے تحت یہ خلاف ورزی نہیں ہے کہ چیف منسٹر جو ہے خود جا کے جلسوں کو ایڈریس کر رہی ہیں اور وہاں پہ اعلانات کر رہی ہیں کہ یہ بھی لے لو اور یہ بھیج رہے ہیں، یہ دیں گے؟ یہ تو خلاف ورزی ہے، جو کہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ایک چیف منسٹر کو نہیں جانا چاہیے. اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ جا کے وہاں پر کہیں کہ NICVD میں کل یہاں پہ آپ کو دے رہا ہوں، تو پھر اس سے تو سوال آپ بھی اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں آفتاب صاحب، یہ 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور الیکشن کمشنر کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق ان کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. مندوخیل صاحب نے یہ کہا جی کہ ہم نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دے دی ہے. اچھا چلیں وہ تو، لیکن اس جو وائلیشن ہم نے کی ہے، یا ہم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیشن ہم نے کر لی ہے، تو اس وائلیشن میں آپ دیکھیں ہم کچھ دے رہے ہیں یا کہ وہاں کے عوام کی بھی ہم وائلیشن کر رہے ہیں. ہم تو جب بھی جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے علاوہ پورے کشمیر کے اندر، چاہے میرپور ہو، چاہے مظفر آباد ہو، چاہے گڑھی دوپٹہ ہو، چاہے حبیب اللہ گڑھی ہو، آپ کسی جگہ پہ بھی جا کے دیکھ لیں، ایبٹ آباد سے لے کے مظفر آباد کی طرف جو روڈ آ رہے ہیں وہ دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام روڈ پاکستان مسلم لیگ نے بنائے ہیں.
اسلام آباد سے مری، مری سے مظفر آباد آپ دیکھ لیں، وہ پاکستان مسلم لیگ کے کارنامے ہیں. آپ مظفر آباد سے گڑی دوپٹہ کی طرف جائیں، وہ بھی سارے پاکستان مسلم لیگ نے بنائے ہیں. آپ جیلم سے میرپور کی طرف جائیں، وہ سارے کام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نے کیے ہیں. تو ایک کام میں کہتا ہوں کہ پیپل پارٹی کوئی ایک کام تو بتائے کہ ہم نے کشمیر میں یہ کر دیا، کشمیری عوام کو ہم نے یہ ریلیف دی ہے اور اس ریلیف کے اوپر ہم ووٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، اگر مندوقیل صاحب رسپانس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر میں اعجاز مہر صاحب کی طرف جاؤں. یہ ساری باتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے قادر خان مندوقیل صاحب. دیکھیے یہ جو بتا رہے میاں صاحب کی کیا دی ہے، سب سے پہلے سب سے زیادہ ہم نے کشمیریوں کو، کشمیری عوام کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جی بی اور کشمیر کو سبسڈی دی ہے، جو آج یعنی بجلی 3 روپے میں مل رہی ہے ان کو. وہ کہ ہم 50 روپے میں خرید رہے 50 روپے میں، مگر ان کو ہم نے 3 روپے میں دی ہے. تو اس سے بڑا کارنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ باپ بیٹی جب یہ باپ بیٹی کشمیر پہنچی ہے تو کہتے ہیں ہم کشمیری، ہمارا خون کشمیری ہے. اور جب یہ لاہور میں بیٹھتی ہے تو کہہ رہے ہنسے پنجابی ہے، اور نواز شریف کہتے ہیں جاگ پنجابی جاگ. تو یہ دگلی پالیسی کب تک چلائیں گے؟ اللہ نہ کرے کہ آپ سندھ آ جائے کہ ایسے تو سندھی ہے، کالا کوٹ پہن کے آپ بولیں گے میں وکیل ہوں، پختونخوا پہنچ کے آپ پٹھان بن جائیں گے. تو یہ ڈرامے بند کر لے اور ڈیلیوری کر لے. اور ڈیلیوری کیا ہے آپ کی؟ وہ 5 سال آپ کی بھائی کی حکومت ہے. بتائیں نا کشمیر کو کیا دیے؟ سر انہوں نے بتا دیا، پوری فہرست بتا دی. مندوقیل صاحب انہوں نے پوری فہرست بتا دی کہ کیا کہاں کہاں روڈ بنائے، کس طرح سے انہوں نے. بھائی کون سے روڈ بنا دیے. میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو خود نواز شریف صاحب کی تقریر دے کے رہے 10 سال سے کسی نے کچھ نہیں کیا. وہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی روڈ میں نے بنائے ہیں، مزید اس کی توسیع ہونی چاہیے. صبر کر لے، حوصلہ رکھے. میاں نواز شریف صاحب تو خود اپنے چھوٹے بھائی کو چارج شیٹ دیے، بولے 10 سال سے پہلے جو کام ہوا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوا ہے، اور لارے لپیٹی عوام کو بیوقوف بنائے. وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یعنی کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی بھی بات کر رہے تھے جس میں آپ اتحادی تھے، اس حکومت بھی بات کر رہے جس میں آپ نے جی اس سے پہلے جی جی جی. حیرت والی بات مغیری صاحب یہ ہے کہ میاں صاحب بیچارے جو ہے نا وہ پارٹی کا سربراہ ہے. آپ نے پنجاب کی ترجمان کو سنا ہوگا کہ یہ جو ہندوستان کا جنگ تھا مارکا ہے، یہ ڈیزائن بھی نواز شریف صاحب نے کی ہے، اور سارے وزیر مشیر جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی. آپ عظما بخاری صاحبہ کی بات کر رہے ہیں. کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بنا لے. چھوٹے بھائی کو کہتا ہے پارٹی کا سربراہ، مگر چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بنا دے. اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ نواز شریف صاحب نے جیسے پی ڈی ایم میں ہم نے پلیٹ میں شہباز شریف کو حکومت دیے، نواز شریف نے بلیک میل کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعظم. اس بات کا کشمیر کے الیکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس بات کا کوئی الیکشن کے ساتھ تعلق ہے؟ ڈرامہ نہیں چلے گا. چلے میاں صاحب سن لیجیے گا، میاں صاحب سن لیں. نہیں میرے لیے آپ دونوں تینوں معزز مہمان ہیں، اور سر یہ بالکل بالکل مندوقیل صاحب آپ ایک ہی بات کرتے ٹھیک ہے. آپ کوئی بات تو کریں نا. آپ کو مرچی لگ رہی ہے پر آ جاتے ہیں، مرچی سنبھال کے ذاتیات پر آ جاتے ہیں نا. آپ سیاسی گفتگو کریں. آپ نے بول دیا مغری صاحب یہ تمیز ان کو سکھا دینا. نہیں جناب میرے لیے دونوں محترم ہیں. سر آگے بڑھتے ہیں میں اعجاز مہر صاحب کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے بالکل وہ آپ کا نقطہ نظر ہے اور ان کا نقطہ نظر بڑا اہم ہے، مگر میں اعجاز مہر صاحب سے بلاول بھٹو صاحب نے جو آج اسپیچ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جناب کر لے میں جاؤں سر اس طرف. قادر خان صاحب. مغیری صاحب میں بالکل ریکویسٹ کے ساتھ کہوں گا، میری جو بات کی ہے میاں صاحب نے میرے بیچ میں کوئی مداخلت کی ہے، اگر انہیں دوبارہ میری بات میں مداخلت کی میں شو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. پھر آپ نہیں جائیں سر. آپ سے اب میاں صاحب کا اور آپ کا بڑا تعلق ہے اور عرصہ دراز سے ایک دوسرے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو سن لیں جی. اچھا میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں الیکشن ہو رہا ہے، آپ یقیناً کارکردگی کی بیس پہ آپ کریں گے. آپ وہاں پہ آزاد کشمیر مظفر آباد میں کھڑے ہو کے آپ وہاں پہ سندھ حکومت پہ تنقید کریں گے، پیپلز پارٹی پہ تنقید کریں گے، اور پھر اپنے چھوٹے بھائی پہ تنقید کریں. میں کروں کہ آپ بتا دیں کہ اگر آپ کا وزیر اعظم آئے گا تو آپ کیا کریں گے، وہ چیز یہ بتا دے، اپنی ماضی کی بتا دے. تنقید کا آپ کریں گے تو پھر جواب تو ملے گا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ تعصب لسانیت، جاگ پنجابی جاگ کشمیر،
ایک طرف آپ کو وزیر دفاع ان کو کشمیری ماننے میں کو جواب تیار دوں گا نہیں اس کا. ہے. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں میرے جیب میں 12 سیٹیں ہیں اور دوسری طرف آپ جا کے وہاں کشمیر کے تو پھر ایک کام کریں نا, وہاں جا کے اپنا گول بسترا جو نا وہ مریض سے اٹھا کے وہاں مظفر آباد لے جائے اور لاہور کی پنجاب کی جان چھوڑے. ٹھیک ہے سر. قادر خان مدھوکر صاحب, اعجاز مہر صاحب کی طرف جاؤں گا, کافی دیر سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. اعجاز مہر صاحب, آج جو بلاول بھٹو صاحب نے دونوں مہمانوں کی بات کو خارج کرتے ہوئے انہوں نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے, جلسے میں آج اٹھایا, کہ کشمیر کا فیصلہ نہ سندھ طے کرے گی نہ پنجاب, کشمیر کے لوگ خود طے کریں گے. بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں, جو کہ دونوں مہمان تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی ہماری کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے سوال اٹھایا تھا, پھر بلاول بھٹو نے بھی, مگر اب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ نہ پنجاب فیصلہ کرے گا نہ سندھ کریں گے, کشمیر کے لوگ خود کریں گے. ظاہر ہے اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ کشمیر کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے تو وہ تو کشمیری ہی ووٹ کریں گے, اس میں ظاہر ہے سندھ والے یا پنجاب تو نہیں کریں گے. لیکن جو بلاول صاحب نے ایک اور پتہ کھیلا ہے, ابھی ان کی تقریر جاری ہے, اس میں جو مین ایک نقطہ بولا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو 2/3 اکثریت دیں تو ہم تاکہ کشمیر کے آئین میں ترمیم کے قابل ہو جائیں اور پھر کشمیر کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم وہ ان کو حل کریں گے, قانونی تحفظ دیں گے, مہاجرین کی سیٹوں سے لے کے دیگر معاملات تک. اس کو NFC میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم لے آئیں گے آپ کو, جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی نمائندگی دلائیں گے. تو اس طرح کی وعدے تو ظاہر ہے ہوتے ہیں, پر عمل کس حد تک ہوتا ہے. اور ویسے بھی 78 سال سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت چاہے کسی بھی جماعت کی ہو لیکن وہاں مرضی ان کی نہیں چلتی, مرضی کسی اور کی چلتی ہے جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے. تو ابھی بھی بھلے اعلانات کر لیں, کل میاں نواز شریف صاحب نے تو یہ تک کہا تھا کہ ہم مانسہرہ سے مظفر آباد تک موٹر وے بنائیں گے. وہ بھائی پہاڑی علاقہ ہے, اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی. میرے خیال میں میاں صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے سندھ کے کیا سکھر حیدرآباد موٹر وے نے کیا قصور کیا ہے. آپ ابھی 17واں موٹر وے بنا رہے ہیں لاہور سے بہاول نگر, اور آگے یہ جو جا رہا ہے وہ بین الاضلاع پہ مشتمل ایک موٹر وے ہے, بین الصوبائی بھی نہیں ہے. وہ سندھ کے موٹر وے کی مخالفت نہ کریں, سکھر موٹر وے کو جو ہے اس کو چلنے دیں. میاں صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے حیدرآباد سے کراچی تک جو موٹر وے کے نام پہ ہمیں ایک سڑک بنا کے دی ہے, وہ سڑک تو ٹھیک ہے لیکن وہ کسی بھی طور پہ موٹر وے کے جو اصول ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, اس پہ پوری نہیں ہوتی. اور اس کے جو ہے سائیڈ جو روڈ بننے تھے اس کے وہ بھی نہیں بن پائے ابھی تک. تو وہ تو خیر وہ بھی پھر بھی مہربانی میاں صاحب کی کہ چلو اس کو جو ہے تھوڑا اچھا کر دیا. تو سندھ کے اس موٹر وے کے حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی پارٹی کو جو تھوڑا سا کریں تو مہربانی ہوگی, بجائے اس کے کہ جو آپ بھلے ماسرہ میں بنائیں, جہاں بھی بنائیں, تو ہمارے سندھ کے اس پروجیکٹ کی مخالفت نہ کریں. تو جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, دیکھیں وہی میں نے عرض کی کہ وہاں جو اصل مرضی چلتی ہے وہ دیگر قوتیں ہیں, سیاسی قوتیں کو صرف تقاریر کی حد تک, اعلانات کی حد تک اور اس طرح کے لارے لپے دینے کی حد تک تو وہ چیزیں ہیں. لیکن اس دفعہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو موومنٹ چلی ہے اس نے کشمیریوں کو بہت جو ہے نا بدل دیا ہے. تو اس دفعہ کا بدلا ہوا کشمیر کیا فیصلہ کرتا ہے یہ ظاہر 27 تاریخ کو الیکشن ہے, اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ اپنا مینڈیٹ کس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, کس کو دے رہے ہیں. بالکل. میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ نے بھی کئی سوال جو ہے قادر خان مدھوکر صاحب نے جو اٹھائے اس پہ جواب دینا ہے, مگر طے ہے کہ جو مہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یعنی کہ ان کا اشارہ کل کے جلسے اور ماضی میں جو کی گئی باتوں کے پس منظر میں تھا, جس حد تک میں سمجھ سکتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا, کہ فیصلہ تو کشمیریوں نے کرنا ہے, نہ پنجاب نے کرنا ہے نہ سندھ کے حکمرانوں نے کرنا ہے, کرنا تو کشمیر کے لوگوں نے ہے. مگر سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ, جو کہ بلاول بھٹو صاحب آج فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں آپ نے ووٹ دیا تو جو آپ کا اور ایکشن کمیٹی اور کشمیریوں کا بڑا اہم مسئلہ ہے ان 12 نشستوں کا جو پاکستان میں ہیں, ان کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں, وہ پھر آئینی طور پر جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے اگر ان کو میجورٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتواتی ہیں کشمیر کی عوام. تو آپ کے یہاں تو وہ جیب میں سیٹیں ہیں, تو آپ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ 12 سیٹیں وہ ختم ہوں. دیکھیں آفتاب صاحب, سب سے پہلے تو بلاول بھٹو صاحب نے جو الیکشن کمپین کے دوران وہ باتیں کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح کی وہ ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں.
اور کام کوئی بھی یہ نہیں بتاتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے مزید اس کو پھر ہم آگے لے کے جائیں گے. نہیں مگر انہوں نے کہا ہے قطع معاف کیجئے گا، انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے 18ویں ترمیم دی، صوبوں کو خود مختاری دی، نام دیا خیبر پختونخوا کو، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے عالمی سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑے. بے نظیر بھٹو شہید نے جو ہے کشمیری مسئلوں کو جس طرح عالمی سطح پر لے کر گئیں، انہوں نے بہت سی چیزیں بتائیں، مگر چیدہ جو ہے یقینی پروگرام ہے تو بات تو انہوں نے کی ہیں. دیکھیں آفتاب صاحب، وہ جو بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی جو بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم میں ہم بھی شامل تھے. جی ہم بھی 2010 میں جب یہ ترمیم آئی تھی وہ اس میں ہمارا بھی حصہ تھا. لیکن آج یہ ثابت ہوا ہے اس ترمیم کے اندر جو میرا خیال ہے مندو خیل صاحب 135 آرٹیکل کے اوپر وہ ترمیم تھی، 135 آرٹیکلوں کو انہوں نے چینج کیا تھا. تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو آج ثابت ہوئی ہیں غلط ہیں. صوبوں کو با اختیار کرنا یہ بالکل غلط ہے، اس میں کمی ہونی چاہیے. اس وقت یہ جو اب علمبردار بنتے ہیں جی 18ویں ترمیم ہم لے کے آئے تھے تو اس وقت کشمیر کو حصہ دے دیتے، جی پی کو بھی دے دیتے. اس وقت کا کیا مسئلہ تھا؟ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ساتھ بیٹھ کے پنجاب میں ہماری حکومت تھی، اوپر ان کی حکومت تھی. اس وقت یہ کہتے کہ جی ہم نے کشمیر کو بھی اس ایوارڈ میں شامل کرنا ہے، جی پی کو بھی کرنا ہے تو کر لیتے. اس وقت نعرے لگانے جو اب 16 سال گزر گئے ہیں، ہر الیکشن میں یہ بات شروع ہو جاتی ہے. پھر مندو خیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 3 روپے کا یونٹ دیا ہے، وہاں پہ آٹا 2-3 روپے کلو ہے، اور بھی بہت ساری سہولتیں ہیں. تو وہ تو ساری جو پچھلے سال جو ان کو جو 35 پوائنٹ تھے، پھر ان کے 38 پوائنٹ آگے، بے شمار ہم نے ان کی باتیں مانی ہیں کشمیر والوں کی، اور بھی بہت ساری ہم ان کو سہولتیں دے رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ پریکٹیکلی انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے، جن کا 3 نسلوں کا رشتہ ہے. کوئی ایک کام تو بتائیں، مظفر آباد میں بتائیں جی ہم نے عوام کے لیے یہ پروجیکٹ وہاں پہ بنایا، میرپور میں یہ بنایا، کسی اور بنائیں، کوٹلی میں بتا دیں، کہیں تو بتائیں کہ ہم نے کشمیر کے لیے یہ کام، ہمیں حکومت ملی تھی، ہمیں اتنی سیٹیں ملی تھیں، ہم وزیر اعظم تھے پاکستان میں، تو ہم نے یہ کیا. تو بھائی کوئی تو بتائیں، ہم کر دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے کچھ بھی نہیں. جب آپ سندھ میں کچھ ہوا نہیں ہے اور ان صوبوں میں کر دیں. ابھی میرے بھائی جو ہیں ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی موٹر وے بنا دیں، جیسے پیپل پارٹی زندگی میں وزیر اعظم بنی نہیں، ان کو وفاق کی نمائندگی ملی نہیں ہے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. جب سب سے بڑی سینئر پارٹی یہ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ پشاور سے لے کے کراچی تک موٹر وے پہلے کی بن چکی ہوتی، اس وقت تک نون لیگ کی حکومت بھی نہ ہوتی. تو یہ ساری باتیں ہیں آفتاب صاحب. یہ مگر ڈیو ریسپیکٹ میاں صاحب، یہ الٹی گنگا جو ہے آپ نے بہائی، کیونکہ ہوتا یہ ہے جو عالمی سطح پر جہاں پہ پورٹ ہوتا ہے وہاں سے ہی سڑکوں کا آغاز ہوتا ہے، اور پورے ملک تک اور پنجاب تک. اور کہیں آپ پنجاب کے تاجروں کا ہی تھوڑا سا خیال کر لیتے کہ ان کی جو ہے پوری دنیا میں جو ٹریڈ کرتے ہیں وایا سی کے، وہ ان کا مال وقت پہ پہنچ سکتا. آپ سندھ پہ نہیں احسان کرتے، مگر آپ نے ماضی میں موٹر وے صرف پنجاب میں بنائے، سندھ میں اسی لیے نہیں بنایا کہ سندھ سے آپ کا اس طرح سے ووٹ بینک نہیں تھا، نہ آپ کو سندھ کی ضرورت تھی نہ ہے. یہ بات ایک بحثیت صحافی جو میں سمجھتا ہوں، اور آج بھی اعجاز صاحب، مہر صاحب جو ہے عاجزی کے ساتھ جو آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اب بہت ہو گیا. اے آئی کا دور ہے، آپ سے لوگ پوچھیں گے، نوجوان پوچھیں گے، آنے والی نسل پوچھے گی. چلے پہلے تو آپ نے لال بتی، جو ٹرک کی لال بتی ہے اس کے پیچھے لگا لیا کہ جی یہ قصور پیپلز پارٹی کا تھا، ان کا تھا، مگر اب تو سر آپ کا ہے نا، اب تو بنا دیں. آفتاب صاحب دیکھیں جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سکھر سے حیدرآباد موٹر وے ہے وہ انشاءاللہ اسی سال میں 306 کلومیٹر جو M6 ہے وہ انشاءاللہ اسی سال شروع ہوگی، اور وہ بھی انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں شروع ہوگی. اور جو آپ کا گلہ کنٹینیو یہ آ رہا ہے کہ جی یہ کراچی سے موٹر وے جو ہے یہ پنجاب کی طرف جانی چاہیے تھی، بالکل آپ کی یہ بات درست ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر مہربانی آپ نے تسلیم کیا، یہ اچھی بات، یہ کمی بھی ہم نے دور کی ہے. بالکل یہ کمی بھی ہم دور کر رہے ہیں. ہم لاہور سے ملتان کی طرف بھی ہم گئے ہیں، اور ملتان سے سکھر کی طرف بھی ہم گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سکھر سے حیدرآباد بھی ہم جائیں گے،
اور حیدرآباد سے کراچی موٹر وے 10 جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ہی بنائیں گے. یہ بھی آزاد جو ہے یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی ملے گا. قادر خان مندوکل صاحب کی طرف جاؤں گا. قادر خان مندوکل صاحب، جو بلاول بھٹو صاحب جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آج انہوں نے بڑی اہم نکات اٹھائے ہیں. ایک تو 12 نشستوں کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں ووٹ ملتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ایوان کے اندر یہ 12 نشستوں کا جو بڑا مسئلہ ہے کشمیریوں کے لیے اس کی خاتمے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر انہوں نے آگے جا کے پڑھ کے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. کلکی جی بی کے لوگوں کی بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اب کشمیر کے لوگوں کی. کیسے ہو سکتا ہے سر یہ؟ دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے کہ جی بی کے الیکشن مہم کے دوران بلاول صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اور ابھی پچھلے ہفتے جی بی اسمبلی سے باقاعدہ 5ویں صوبے کی قرارداد پاس ہوئی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے جو وعدہ کیا انشاءاللہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے کہ جی بی اور کشمیر کو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں نمائندگی ہو. اور جب تک اقوام متحدہ کا یہ قرارداد کا ایشو چل رہا ہے تب تک وہ عارضی صوبے ہو. یہ پیپلز پارٹی نے اعلان کیا اور انشاءاللہ پورا کر کے دکھائیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ ساری جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو اعلانات کر رہی ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی کروں کہ میاں صاحب نے گنوا دیے ہمارے 5 سال کے جو 2008 کا وہ تھا، لیکن اس کے بعد 5 سال اپنے وزیر اعظم جو کراچی تو آ جاتا ہے، میرے حلقے اور ان کا حلقہ ایک ہے. خدا کی قسم بتا رہا ہوں مغیری صاحب 1 ٹکے کا کام نہیں کیے شخص نے، اور اس کا بدلہ تو میں نے لے لیا ہے. 2024 کے الیکشن میں یہاں سے میں نے اس کو بھگا دیا ہے. میں نے اس کے ڈاکومنٹس چیلنج کیے، ان کے تائید کنندہ اور خود اسپیشل پاور آف ٹرنی ایک آدمی تھے جاوید رام تھا، اس کو میں نے چیلنج کیا اور اس خوف سے، نائلی کے خوف سے وہ الیکشن چھوڑ کے چلا گیا، جبکہ ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ ہوتے ہوئے تھے وہ چلا گیا. میں یہ کہوں گا کہ کراچی میں کہ 4 منصوبہ پانی کا پچھلے 24-25 سال سے التوا کا شکار ہے. پچھلے سال وفاقی حکومت نے صرف 3 ارب دیے، اس مرتبہ یہ جو مخبروں کا ٹولہ ہے ان سمیت 10 ارب دیے. پھر جب میاں صاحب فرما رہے کہ ہم سکر حیدرآباد موٹر وے جو ہے نا وہ اس سال شروع ہوگا، جولائی ختم ہو رہا ہے، آج کیا تاریخ ہے آپ کے سامنے، جولائی ختم ہو رہا ہے اور شروع ہوگا، اور انشاءاللہ بھی ساتھ لگا لیتے ہیں. ہم مسلمان جو کام ہم نے نہیں کرنا ہو وہ انشاءاللہ ضرور لگاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی کبھی ضرور کرنا ہے. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال بھی جو موٹر وے کے لیے پیسے رکھے وہ صرف 30 ارب رکھے، تو 30 ارب کا مطلب وہی کہ 4 منصوبے کی طرف ہے کہ اگلے 25 سال میں بھی یہ نہیں بنے گا. پھر آپ کو مثال دوں کہ بلوچستان جو خونی روڈ ہے، ایک روڈ ہے، موٹر وے کوئی نہیں ہے، اس خونی روڈ کا 4 وزیر اعظموں نے افتتاح کیا، یعنی عمران خان صاحب نے کیے، انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کیے، شہباز شریف کے پہلے دور میں، شہباز شریف صاحب کے دوسرے دور میں افتتاح کیے. آپ نے دیکھا کہ عوام کے خون چوس کے وہ جو 700 ارب روپے پیٹرول کی مد میں انہوں نے ہڑپ کیے، اور اس میں یہ احسان کیے بلوچستان کے لوگوں کے اوپر کہ غریب صوبہ ہم دے رہے. وہ خونی روڈ آج تک نہیں بن سکا اور مجھے لگ نہیں رہا کہ اگلے 10 سال تک بنے گا. پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گرین لائن ہے کراچی میں پچھلے 8 سال سے التوا کا شکار ہے، مکمل نہیں ہوا. تو دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کی جو ٹوٹل ایریا ہے اس کی 62% وفاقی اداروں کے پاس ہے، یعنی جیسا سٹیل مل ہے، آپ کے کے پی ٹی ہے، کنٹونمنٹ ہے، کینٹ ہے، بیریا ہے اور آپ کا نیوی ہے. اور 38% جو بچ جاتا ہے اس میں سے 25 ٹاؤن میں ہمارے پاس 13 ٹاؤن ہے، 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے، 3 ٹاؤن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، مگر ملبہ سارا ہمارے پر. کیا یہاں سے جو 70% ریونیو سندھ دیتا ہے، کیا سندھ کا اتنا حق نہیں ہے، سندھ کا اتنا حق نہیں ہے کہ یہاں پہ ترقیاتی کام ہو. قادر خان مندوکل صاحب، لاہور کو انہوں نے بنا لیا، لاہور کو انہوں نے بس سروس دے دی، میٹرو بنا دی. لاہور میں جو بھی بندہ جا کر جاتا ہے کراچی سے واپس آ کے، چاہے تاجر ہو یا عام شہری ہو، پنجاب سے جب آتا ہے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جو ہے سندھ میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نائجیریا، ایتھوپیا، کوئی سوڈان میں ہم داخل ہوئے ہیں. مغیری صاحب سن لے، مغیری صاحب سن لے، مجھے سن لے گرے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ طنز بھی وہ بگوڑے کرتے ہیں جو منہ اٹھا کے سندھ بھی آتا ہے اور سندھ پہ اعتراض بھی کرتا ہے. آپ کو اگر سندھ اتنے نہیں پسند ہے تو آتے کیوں سندھ میں؟ اور پھر آئین کا آرٹیکل 151 یہ کہتا ہے کہ کوئی صوبہ کسی صوبے کی ترسیل منع نہیں کر سکتا ہے. میرے ساتھ ان کا وزیر آپاشی بیٹھا ہوا تھا، پنجاب حکومت کہہ رہے ہم نے گندم پابندی لگائی. پچھلے دنوں میں ڈان نیوز میں ہیڈ لائن آیا کہ پنجاب سے سندھ جو ہے نا آٹا سمگل کرتے ہوئے پکڑے گئے. بھائی خدا کا واسطہ، سندھ کوئی افغانستان کا حصہ ہے، ایران کا حصہ ہے؟ اور پھر کئی سندھ نے کراچی سے کنٹینر جاتے ہوئے لاہور یا پنجاب جاتے وہ روک لیے. پھر اس دن کیا ہوگا؟
پھر وہ مجھے فلمی ڈائلاگ آ رہا ہے، پھر کیا بنے گا تیرا کالیا. چلے سر پھر یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو آپ کے جو منسٹر ہیں اور فوڈ کے منسٹر ہیں مخدوم صاحب، مخدوم محبوب زماں، پھر آتے ہیں ایکسائز اور ٹیکسیشن کے جو وزیر ہیں مکیش چاولہ صاحب، وہ ضلع بدر بھی سندھ کے اندر گندم پہ پابندی لگاتے ہیں، یعنی کہ کراچی بھی سندھ کا ایسا ہے کہ دارالحکومت ہے ہمارا سندھ کا، مگر دادو سے شکارپور سے آپ گندم جو ہے کراچی والوں کو فلور ملور کو نہیں بیچ سکتے، کیونکہ وہ یہیں کراچی سے لیں گے. آپ کا ایک آئین جو ہے سندھ کا صوبے کا جو بنایا گیا ہے، تو وہ تو دیکھیں چیزیں ہیں. دوسری طرف آپ نے 13 ٹاؤن کی بات کی، میں یہی سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، سنیے گا کہ کم سے کم ایک مثالی ٹاؤن ہمارے میئر کراچی مرتضی وہاب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو صاحب، کم سے کم اس کی ویژول تو آج کشمیر میں دکھاتے ہیں نا. یہ دیکھیں ہم نے کراچی میں بنایا ہے. آپ کے یہاں جو سسٹم ہے جس کے آپ بھی، میں تو آپ دی ریکارڈ آپ سے بات کروں گا تو آپ بھی اس سسٹم کے جو ہے اس سے پریشان ہوں گے، بحیثیت وکیل بھی، بحیثیت شہری بھی، کیونکہ آپ جس بھی آفس میں جائیں رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا. پوری کی پوری کراچی سمیت ہر ٹاؤن ٹھیکے پہ ہے، اور ٹھیکیدار جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھاری رقم دے کے بیٹھتے ہیں جو ان کے اوپر الزامات ہیں. بحیثیت صحافی جو لفظ استعمال کرتا ہوں، امداد سولنگی سسٹم چلتا ہے اور وہ پورے ٹاؤنوں کو جو ہے چلاتا ہے. تو آپ کے وزیر جو ہیں ناصر شاہ صاحب سے لے کے سارے وزیر جو ہے بے بس ہیں. تو پارٹی کے اندر یہ جو سسٹم چلتا ہے، تو کیا کشمیر کے لوگ آج نہیں پوچھیں گے کہ کراچی کے اندر جو 13 ٹاؤن آپ کے پاس ہیں، کوئی مثالی ٹاؤن تو بتائیں. یہ سسٹم جو آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے، جس سے قادر خان مندوکل صاحب کراس نہیں کر سکتے، وزیر بلدیات ناصر شاہ نہیں کر سکتے، وہ ایس بی سی اے کا ڈی جی کی ان کی نہیں ہے کہ وہ لگا سکیں، ٹاؤن کے چیئرمین سے وہ حساب کتاب نہیں لے سکیں، تو یہ تو الزامات ہیں سر. پھر جی مغری صاحب، بہت سارے سوال آپ کے ہو گئے. پہلے تو آپ نے مخدوم صاحب کی یا اس ضلع کا جو کیا ہے، اور آپ کے پاس کوئی اس طرح کوئی لیٹر ہے تو ضرور آپ اپنی میڈیا پہ چلا لیں. جی اور اگر ایسی واقعی ہے جو آپ بتا رہے ہو تو میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور مجھے آپ وہ لیٹر بھیج دیں. ہر شو میں مخالفت کروں گا، اور میں اپنی قیادت جو ہائی کمان کے گروپ میں ہوں، میں وہاں پہ شیئر بھی کروں گا کہ یہ غلط ہے. اگر میں پنجاب کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں، پنجاب کے اوپر یہ باتیں کر رہا ہوں، تو اگر میرے کسی ضلع میں یہ ہے، یقین کریں گے میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں آپ کو بھیجوں گا، ماضی کے بھی حال کے بھی، اور بات بھی کروں گا. نمبر 1 بات. دوسری بات، آپ نے جو کراچی کی بات کی ہے، دیکھیں میں مرزا وہاب صاحب کا ترجمہ نہیں ہوں، آپ کو ان کو بلانا چاہیے یا ان کے کسی میں پیپلز پارٹی کی جنرلی سوال کر رہا تھا، میں کسی مخصوص میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو وہ پھر جواب وہ مرزا وہاب صاحب یا ان کا کوئی ترجمان دے سکتا ہے. میں تو پارٹی کا ایک ورکر ہوں اور اس وجہ سے بات کرو. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پچھلے مہینے بجٹ اجلاس میں مراد علی شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ اس وقت بھی 1700 ارب روپے کے ترقیاتی کام کراچی میں چل رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے نہیں چل رہے تو ضرور آپ کا کیمرہ اٹھا کے میرے ساتھ چلے، اور میں بتاؤں گا، گن کے بتاؤں گا کہ کام چل رہا ہے، جو کہ اگر کسی کو نظر نہیں آ رہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اگر وزیر قادر خان مندوخیل نہیں کہہ رہے، ہمارا کوئی ورکر نہیں کہہ رہا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے 1700 ارب روپے کے، تو یقیناً وہ ڈاکومنٹڈ ہو گئے، یقیناً وہ سائڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے. لیکن آپ یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ اگر کراچی اتنا تباہ و برباد ہے، کراچی اتنا ناکارہ شہر ہے، کراچی اتنا ناپسندیدہ شہر ہے، تو یہ منہ اٹھا کے کیوں آ جاتے ہیں اگلے ادھر؟ یہ بتائیں مجھے. تو پھر ان کو آنا بھی نہیں چاہیے، ان کو پھر اپنی صوبے میں اپنی ضلع میں جا کے ان کو یہ سارا جو دودھ کی نہریں وہ بہانا چاہیے. پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لیے کراچی آتا ہے، پورے پاکستان سے لوگ تعلیم کے لیے کراچی آتا ہے، پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے کراچی آتے ہیں. تو یہ کراچی اتنی برا ہے. اور ماضی میں جہاں لاشوں کی دیر تھی، جہاں 25-30 ڈیلی میں قتل عام ہوتے تھے، مخالفین کی گھٹنوں میں ڈرلے مشین ہوتی تھی، بوری بند لاشیں ہوتی تھی، آج تو الحمدللہ آپ اور میں کراچی میں آزاد گھوم رہے، بغیر گارڈ کے گھوم رہے. یہ تو اپریشیٹ کر دے کہ کم سے کم یہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہی تھی تو کراچی میں حال تھا. آپ کو یاد ہوگا، وہ دور بھی یاد رکھے، یا انکم تھی اوپر سے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ کراچی میں کارخانہ داروں کو جام بوجھ کے تنگ کر کے تاکہ وہ لاہور چلے جائے، وہ پنجاب کو منہ کرے. میاں صاحب سے میاں صاحب انہوں نے جو سوال اٹھائے قادر خان مندوکل صاحب نے بڑے اہم ہیں، مگر سر آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں. فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلے کی گھڑی میں آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی باتوں کو سمجھیں گے، یا پھر جو ہے بلاول بھٹو صاحب جو آج فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ووٹ ملتا ہے تو پھر وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی سیٹیں یقینی طور پر جو ہے کشمیر اور گلگت کے لوگوں کے لیے جو انہوں نے بات کی ہیں وہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
12 नशिस्तें जो मियाँ जो हमारे जो हैं क्या कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की जो जेब में है वो भी निकाल के बाहर फेंकेंगे? देखें आफ्ताब साहब, पहली बात तो ये है कि दौरान इलेक्शन कैंपेन ये सारी बातें होती हैं और पिछले इलेक्शन को भी मद्देनजर रखें, मौजूदा को भी रखें। इलेक्शन कैंपेन है, बिलावल साहब अपने स्टाइल के मुताबिक स्पीच कर रहे हैं, हम अपनी कारकर्दगी के ऊपर कर रहे हैं। और हमने जब भी कहीं भी गए हैं तो हमने अपनी कारकर्दगी साबका बताई है, आने वाला नहीं बताया। हमने ये कहा कि हमने साबका दौर में अभी तो गाड़ियां भेज दी, आप कह रहे हैं गाड़ियां रवाना कर दी, वो भी हमने भेजी। दूसरा, मंदुखेल साहब के साथ काफी दफा हमारी प्रोग्राम रहते हैं, लेकिन मंदुखेल साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़े हैं, और लेकिन ये हर वक्त ये कहते हैं कि मुंह उठा के आ जाते हैं। तो इस तरह की जो लफ्जों का चुनाव, इनकी मेहरबानी है, जरा अब हम भी ये कहना शुरू कर दें कि आप पंजाब में मुंह उठा के आ जाते नहीं, हैं। ऐसे तो ये इखलाक से एजाज साहब से लास्ट तो इस तरह की बात एजाज भाई साहब के देखें, हमारा वो शहर है, हमारा वो फिल्ड हमारा है। एजाज भाई साहब एक जुमला कहना है जी। एजाज साहब, हम तो आफ्ताब भाई हम हमेशा एक जुमला की इजाजत हैं जनाब, हम बड़े एहतराम से, हम तो बड़े आजिजी से पेश होते हैं। बस आजिजी से मैं आपको यहाँ इसीलिए रोक रहा हूँ, आजिजी से कि एजाज साहब से मैं एक जुमला ले लूं। एजाज साहब, एक जुमला मेरे ले लें जनाब जल्दी करिएगा। मियां साहब, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरा और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास मुस्तफा खान का एक ही हल्का है। कम से कम कराची के लिए ना सही, बाकी सिंध के अपने हल्के के आवाम के लिए कुछ 2 रुपए का काम को ऐलान करे, इलेक्शन के लिए आ जाते हैं। अब इसको मैं उठा के नहीं कहूंगा तो कौन सा हुआ बता दें, मैं कह दूंगा इलेक्शन के लिए तो आ जाते हैं, मगर एक टक्का खर्च करने को तैयार नहीं है। एजाज भाई साहब की तरफ जाऊंगा। एजाज भाई साहब, आपके नुक्ते नजर सर, दोनों सियासी पार्टियां यकीनी तौर पर इलेक्शन का माहौल है, गर्म माहौल है, फैसला कश्मीर के लोगों ने करना है, मगर आप क्या समझ रहे हैं कि होगा क्या सर? देखें आफ्ताब साहब, एजाज मेहर साहब है हमारे साथ? जी बिल्कुल हूँ जी, बिल्कुल। एजाज मेहर साहब, आपका नुक्ता नजर सर, तवील तजुर्बा है आपका, तमाम इलेक्शनों को आपने देखा है जी। देखें, ये तो बातें चलती रहेंगी, एक दूसरे को गिला शिकवा करते रहेंगे, सियासी जमातों के लोग हैं, जाहिर है इनसे। आपने अपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था सिंध में गंदम की शार्टेज का और आटे का, तो ये हम ज़राई मुल्क हैं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत चाहे पीपल्स पार्टी की रही हो माजी में, चाहे नून लीग की रही हो, ज़राअत का शोबा जवाल पजीर है, इसलिए कि जो इनकी प्रायोरिटीज हैं रूलिंग एलीट के, उन्होंने इनकी पॉलिसीज की वजह से ज़राअत को पूरे मुल्क में बर्बाद किया है। सिंध में पिछली दफा भी, पंजाब में भी गंदम नहीं खरीदी गई किसानों से, और वो मिडिल मैन जो है उसने कमाया, अभी भी जो है वो स्टॉक करके बैठा हुआ है। सिंध हुकूमत कह रही है कि हम छापे मार रहे हैं, लेकिन खुद चीफ मिनिस्टर सिंध ऑन रिकॉर्ड है कि हजारों टन गंदम सिंध में चूहे खा गए। कहां गई वो? किसका? आज तक किसी को पकड़ा? आपने किसी से एहतसाब किया? इस तरह का मसनूई बुहरान जो पैदा किया है, उसमें सिंध गवर्नमेंट को मैं बराबर का शरीक समझता हूं, और ये इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर एजाज भाई साहब, वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ रहा है, आपका बहुत शुक्रिया। मियां आदिल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, अवां जी वडी मेहरबानी। कादर खान मंदुखेल साहब, साबिक रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी वडी मेहरबानी। अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे जलसे खां पोइ जेके अहम सवाल आहे, कोशिशि कईसीं त आज़ाद कश्मीर जी इलेक्शन में जेके भी नताइज निकिरनि, पर PMLN ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन महिल आमो साम्हूं आहिनि, पर जेका बिलावल भुट्टो साहब ॻाल्हि कनि पिया त अगरि वोट मिलियो त मुहाजिरनि जी सीटुनि खे भी ख़तमु कंदासीं, इन सां गॾोगॾु सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली में कश्मीर जूं सीटूं भी रखंदासीं, आइन में तब्दीली जो यकीनी तौर ते जॾहिं असांखे कश्मीरी माण्हू वोट ॾेई कामयाब कंदा त पोइ उन खां पोइ को न को फ़ैसिले जी घड़ी में वॾो फ़ैसिलो थींदे नज़र ईंदो। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।